صل على رسوله الكريم أما بعد. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه اللذات يعني موت. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذات کو سرد کرنے والی چیز جو ہے وہ موت ہے، اور اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں ایک دن میت اترنی ہے ضرور. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن تو مرنا ہے آخر موت ہے. یہ موت نے کسی کو چھوڑا نہیں، اور موت سے کوئی بچ سکتا نہیں. موت سے بڑے بڑوں نے جھگڑے کیے، مگر موت سے ہر جھگڑے کرنے والا حال، چاہے اس نے پیسے کے بل بوتے پہ کیا یا اس نے پہلوانی کے بل بوتے پہ کیا، ہر حال میں موت کو جیت ہے. موت کو ہر حال میں جیت ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت. جتنے بھی سانس لینے والی جاندار چیزیں ہیں ان کو موت آنی، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بس غفلت کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. تو یہ ترغیب دی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو تمہاری دنیا میں جتنی لذات کے پیچھے تم پڑے ہو، دنیا کے پیچھے پڑے ہو ہاتھ دھو کے، بلکہ میں جو کہتا ہوں آج کل تو ہاتھ دھو کے نہیں، لنگوٹا کس کے پیچھے پڑے، اتنا پیچھے کہ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، دوپہر دنیا، رات دنیا، سوتے سوتے دنیا دنیا دنیا. کچھ نہ کچھ تو کھاتا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آدمی اللہ کو یاد کرے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے. حدیث شریف حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ دنیا میں آتے ہیں اور میری آخرت کی فکر کرتے ہیں، میں ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہوں، آخرت بھی بنا دیتا ہوں. کتنا فائدے والی بات کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت کو یاد رکھنا یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسان جب گناہوں کی چوٹیاں عروج کر جاتا ہے، کراس کر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے کہ موت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، موت کو یاد نہیں. اگر موت کو یاد کرو تو موت ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری ہر چیز کو سرد کر کے فکر آخرت تم کو لاحق کر دے گی، تمہارے ساتھ فکر آخرت لگ جائے گی. موت کا کثرت سے یاد کرنا دل کو دنیا سے اچاٹ کر دیتا ہے، اور یہی ہدایت کا بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں وارد ہے موت جو لذات کو سرد کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کرنا. بس موت کا اتنا تصور کر لو کہ اس کی وحشت لذت سے بدل جائے، اس کی وحشت لذت سے بدل جائے. سمجھ گئے؟ بہت مزے کی بات ہے. موت کی وحشت سب پہ ہوتی ہے، اتنا اس کو یاد کرو، اتنا یاد کرو. کیا عجیب نسخہ ہے ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے، کتنے پیارے الفاظ کہہ گئے کہ اس کی وحشت لذت میں بدل جائے. یہ کون کس کو ہوگی؟ جو کثرت سے موت کو یاد کرے. کثرت سے مراد یہ ہما وقت دھیان رہے یہ معاملہ کر رہا ہوں ایک دن مرنا ہے، لین دین کر رہا ہوں ایک دن مرنا ہے. ایک پائی 5 پائی کے بدلے میں 500 نماز دینی پڑے گی. ایک پائی کی کتنی ہو گئی؟ 100 نماز. ایک پائی کے بدلے میں نماز، 5 پائی کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں دینی پڑیں.
اگر کسی کی آپ کے ذمے رہ گئے، اس لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو مجھے یقین کروا دے، مجھے احساس دلا دے تاکہ وہ میں حق ادا کر دوں اس سے پہلے کہ مجھے موت آئے۔ 500 مقبول نمازیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے گناہ اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ساری زندگی شراب نہیں کیا، شراب کا گناہ، ساری زندگی زنا نہیں کیا، زنا کا گناہ، ساری زندگی قتل نہیں کیا، قتل کا گناہ۔ دیکھ لیجئے وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کے پاس حسنات کے پہاڑ ہوں گے، مگر معمولی غلطیوں کی وجہ سے، لین دین میں گڑبڑ کی وجہ سے وہاں ان کے ذمے شراب اور زنا اور قتل ان کے ذمے ہو رہے ہو۔ ہاں بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ 5 پائی، 1 پائی بھی کسی کی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہے تو دعا کریں کہ اے اللہ ادا کروا دے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم، اللہ ادا کروائیں گے۔ اگر نہ کیا تو اللہ قیامت میں اس کا صلہ دے۔ وہ کیسے دیں گے؟ وہ آئے گا یا اللہ میرے پیسے، میرا حق دینا، اس کے پاس میری زمین ہے، میرا یہ ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا، کیونکہ وہ مخلص تھا، دینا چاہتا تھا مگر محتاج ہے، تو اب اللہ ذمہ دار۔ اللہ کیسے ادائیگی کریں گے؟ اللہ کہیں گے اچھا بھائی معاف کر دے، وہ کہے گا نہیں کرتا، میں نہیں کرتا معاف، مجھے تو میرا حق چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، کہاں سے دے گا یہ، معاف کر دو۔ وہ بندہ تو سخت ہے، وہ کہے گا نہیں کرتا یا اللہ میرے گناہ سارے اس کے ذمہ دار، نیکیاں بھی نہیں ہیں تو میرے گناہ ڈالو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کروانی ہوگی کیونکہ وہ مخلص ہے، دنیا میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ کسی کا حق میرے ذمے ہے، مجھے اس کا ادا کرنے کی توفیق۔ اس لیے ہمارے سمجھتے تھے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جن کے حقوق میرے ذمے ہیں اور مجھے اس کا ادراک احساس نہیں، تو اے اللہ مجھے یاد کروا دے تاکہ میں اس ادائیگی سے فراغت حاصل کروں۔ کئی ایسے حقوق ہوتے ہیں بہن کے، بھائی کے، انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان دنیا کے حالات میں ڈوب جاتا ہے اور وہ اس پر حقوق باقی ہوتے ہیں۔ مثلا آج کل بڑی غفلت ہے، بیٹوں کو جناب زمینیں دی جا رہی ہیں، جائیدادیں دی جا رہی ہیں، بلڈنگیں دی جا رہی ہیں، بیٹی کو 4 آنے بھی نہیں دیتے، حالانکہ بیٹی کا بھی 4 آنے جائیداد میں کسی نے دیا، اور کہتے کیا ہے پرائے گھر کیوں جائے ہمارا مال، ہم کیوں دیں، ہم نے جہیز دے دیا بس کافی ہے، جبکہ جہیز دینا ثابت نہیں ہے، یہ زمین کا حکم، جائیداد میں سے دینا حکم ہے اللہ کا، وہ جہیز والی لعنت دے دیتے، بیٹی کو حقوق نہیں دیتے۔ بہت سخت گڑبڑ ہو رہی ہے، قیامت کے دن اللہ ٹانگ لے گا کہ بیٹوں کو سارا کچھ دے دیا اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ فیصلہ آباد میں کا واقعہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو تو اس کے ذمے بڑا لین دین تھا، کاروبار کی ریل پیل تھی، لاکھوں کا دینا، لاکھوں کا لینا۔ جب انتقال ہوا تو اس کے ذمے 19 لاکھ تھے کسی کے دینے، کوئی ڈیلنگ تھی وہ بیچ میں رہ گئی، وہ پوری نہیں ہو سکی، 19 لاکھ کی ڈیلنگ تھی۔ اب اس نے بیٹوں کو کسی کو 8 مربے دیے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کوٹھی دی، کسی کو بنگلہ دیا۔ اب جب 19 لاکھ کا مسئلہ آیا سارے بیٹوں نے گردن جھکا لی، جنازے کو روک لیا۔ ایک آدمی بولا مولوی صاحب ٹھہرو، اس آدمی نے میرا 19 لاکھ دینا ہے اور اس صاحب حیثیت ہے، اس کے بیٹے بہت مالدار ہیں، دے سکتے ہیں، مجھے پہلے وہ دلواؤ پھر نماز جنازہ پڑھا۔ سارا مجمع کھڑا ہوا ہے، کیا کریں بھائی، 19 لاکھ کہاں سے لائیں، 19 لاکھ کون دے؟ اب بیٹے سب بھاگ گئے گردن چھپا کے۔ ایک بیٹی تھی اس کی، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، لیکن بیٹی بیٹی ہے بھائی، بیٹی کو بہت پیار ہوتا ہے، بیٹیاں باپ پہ قربان ہو جاتی ہیں، جس کی خدمت بیٹیاں کرتی بیٹے نہیں کرتے، مگر کیونکہ ایک رسم ہے، ایک لعنت چل رہی ہے کہ بیٹوں کو ہی سب کچھ دو، بیٹیوں کو محروم کر دو۔ اس بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے باپ کی مسجد کو روک دیا گیا ہے، اس نے اپنے شوہر کے ہاتھ پیر جوڑے کہ یہ تیری کوٹھی کتنے کی ہے، تو سودا لگوایا 19 لاکھ کی کوٹھی۔ کس نے کی؟ جس نے باپ کا قرض ہے، اس نے کہا اس کا سودا کرو، ہم کرائے کے مکان پہ رہیں گے، اللہ ہمیں اور دے گا، میرے ابا کے میت رکھی ہوئی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن بیٹوں کے پاس کوٹھیاں بنگلے تھے وہ نہیں آئے، کسی نے 5 لاکھ نہیں دیے،
اس بیٹی نے اپنے بچوں کو نکالا، کرائے کے مکان میں رکھا اور 19 لاکھ کی کوٹھی بیچ کے باپ کی ادائیگی کی اور نماز جنازہ پڑھوائی اور کہا خبردار کچھ دوبارہ انگلی نہ اٹھائے، کسی اور کا باقی ہے تو بتاؤ۔ یہ ہے جرت بیٹی میں، بیٹیاں جرت کر جاتی، باپ کو قربان ہو جاتی، بیٹے نہیں ہوتے۔ بیٹے جو ہے مال کھا کے بھی، مال سوڑ کے بھی باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اور باپ کو تنگ کرتے ہیں، طرح طرح سے اذیتیں دیتے ہیں، مگر کیونکہ ایک ریت چلی آ رہی کہ بیٹوں کو دو، حالانکہ شریعت نے کہا 4 آنے بیٹی کو بھی دو، اور پھر میں سے 4 آنے بیٹی کا حق، 12 آنے تقسیم کر دو تمام بیٹوں کو جتنا بھی دینا ہے، لیکن 4 آنے ان کا حق بھی نکالو۔ بہرحال اس لیے بیٹیوں کا خیال بھی کرنا چاہیے بھائی۔ میں پھر عرض کروں گا، بیٹیوں کے معاملے میں پاکستان میں بڑی غفلت ہے، بہت غفلت ہے۔ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا 5 پائی کے بدلے میں 500 نماز دینی پڑے گی۔ اگر بیٹی نے دعویٰ کر دیا کہ میرے ابا نے میرا حق نہیں دیا، میں پریشان تھی، یہاں حرم میں ایک آدمی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، اللہ نے بڑا نوازا ہے، اللہ والے کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد جو ہے وہ بیٹوں میں بانٹ دی۔ تو بیٹی نے اپنے شوہر کو میرے پاس بھیجا کہ آپ میرے ابا آپ کے یہاں بھی آتے ہیں، آپ کے بھی تعلقات ہیں، اس نے اللہ والے کہلاتے ہیں، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے حق دیے نہیں، اور میں پریشان ہوں، میں کرائے پہ رہنے پہ مجبور ہوں، اور اتنے بڑے بڑے مکان کے سب بیٹوں میں بانٹ دی، بیٹیوں کو نہیں دیا۔ بھائی یہ محروم ہے، ایسا نہ کرے، بیٹیوں کو بھی دے۔ میں نے الحمدللہ ان کو بلایا، سمجھایا، میں ایسے کریں، عند اللہ مجرم ہیں آپ، اللہ کا حکم ہے۔ الحمدللہ انہوں نے پھر جو ان سے بن پڑا انہوں نے بیٹی کو دیا، ادائیگی ہو گئی۔ لیکن بڑے بڑے علماء اچھے خاصے عقل مند لوگ اس فعل سے غافل، اس مسئلے کی طرف آتے ہی نہیں، اور ذہن کیا بنا ہوا ہے، بیٹی تو جائے گی پرائے گھر میں، اس کو کیا دے، پرائے گھر میں لے کے جائے گی۔ بھائی بیٹی تو ہے، پرائے گھر میں لے جائے یا اپنے گھر میں لے جائے، اس کا گھر وہی ہے، اس کے حقوق دے دینے چاہیے۔ فرمایا کہ موت جو ہے اس کو یاد رکھو۔ اصل بات یہ تھی کہ موت کو اس قدر یاد کرو، اس قدر تصور کرو کہ اس کی وحشت لذت میں بدل جائے۔ جیسے کہ اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے یا اللہ کب وہ دن آئے گا اس سڑی ہوئی دنیا سے ہماری جان چھوٹے گی، کب ہماری موت کا دن آئے گا کہ اس بدبودار دنیا میں جہاں ہر چیز بدبودار، انسان خود بدبودار، جو چیز باہر رکھ دو بدبو مار جائے ہیں، جنت کے پھل 100 سال بھی رکھے رہیں گے خراب ہے نا، دیکھ لیں ان کی تاثیر۔ اب دنیا کی ہر چیز ایسی ہے، موقت، ٹیمپریری، تھوڑی دیر کی۔ بہرحال موت کو اس قدر یاد کریں کہ اس کی وحشت دل سے نکل جائے اور اپنے اصلی وطن کے ذکر سے لذت ملنی چاہیے۔ مومن کے لیے موت دراصل محبوب حقیقی کی طرف سے دعوت ملاقات کا پیغام ہے۔ کتنی زبردست بات ہے، موت کیا ہے، مومن کے لیے دراصل محبوب حقیقی کی طرف دعوت ملاقات کا پیغام ہے کہ آؤ بھائی آؤ، بس ختم، تمہاری مشقتیں ختم، سجدے ختم، نماز ختم، رکوع ختم، آ جاؤ، امتحان کلوز ہو گئے، پرچہ حل ہو گیا، آ جاؤ میری طرف ہے۔ یہ دعوت ملاقات کا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم ہنسنا بند کر دو اور سارا دن کثرت سے روتے رہو، حتیٰ کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ جو حالات اللہ نے مجھے بتائے ہیں آخرت کے اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو تم اپنے چولہے بند کر دو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم چولہے بند کر دو، کھانا پکانا بند کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے تھے کاش
میں کوئی گھاس ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا۔ کبھی فرماتے تھے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھا کہ دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تم کس قدر مزے میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، تجھے آخرت پر کوئی حساب کتاب نہیں، تیرا کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اس پر حسرت کی جانور پر، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ اصحابہ کرام کا حال کہ اپنے اوپر موت کو اتنا طاری کیا ہوا تھا کہ جانوروں کو، تنکوں کو، گھاس کو، ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر فوقیت دی، فضیلت دی، اس قدر اپنے آپ کو پست کر دیا اور گرا دیا۔ یہ تھے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا کہ اس تنکے کی طرح ہوتا، میرا بھی کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے، اور ایک بار صبح کی نماز جب اس آیت پر پہنچے صبح کی نماز میں تو روتے روتے آواز نکل پڑی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ ہمارے غموں کا اور ہماری تمام پریشانیوں کا حل تو تیرے پاس ہے، وحزنی الی اللہ، میرے ہر غم کا حل یہ ہے کہ تو میری ان کی ذمہ داریوں کو لے لے، میری دنیا آسان کر دے، اور آخرت میں جب میری آپ سے ملاقات ہو تو میں کسی غم سے، کسی پریشانی سے دو چار نہ، بلکہ میں ان سے محفوظ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حق تعالی کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ پر آنسو کے بہنے کی نالیاں بن گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک جماعت کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کی وجہ سے ان کے دانت کھل رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ کھل کھلا کے ہنسنا، کہہ کے مار کے ہنسنا، یہ تو وہ ہنستے ہیں جن کو مرنے کا فکر ہی نہیں، قبر میں جانے گا، اندھیری کوٹھڑی ہوگی سرہانہ اینٹ کا ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، ہاں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں حامیم 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 حامیم، 7 حامیم ہے قرآن کریم میں۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں قبر سے بچنے کا، قبر کے عذاب سے، قبر کی تنہائیوں سے بچنے کا، ہے بڑا مختصر۔ قاضی طیب صاحب نے مدینہ منورہ خزائن میں عجائب القرآن میں لکھا ہے کہ اگر حافظ ہے تو حامیم یہ پہلے والی ہے یہ پڑھ لے، اور جو آخر والی ہے سجدے والی یہ پڑھ لے۔ اگر حافظ نہیں ہے تو 7 مرتبہ کہہ دے حامیم 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 ہر نماز کے بعد، اور چاروں طرف پھونک مار دے، اپنے بدن پہ مل لے، تو انشاءاللہ یہ حامیم جو ہیں 7 ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوبصورت لڑکیوں کی شکل دیں گے، قیامت میں نہیں، عالم برزخ میں جو اس کو روز پڑھنے والے ہوں گے وہ ان کے پاس آئیں گی، اس کا دل بہلائیں گی، پھر جب دیکھیں گی کہ یہ مٹی پہ پڑا ہوا ہے تو ان میں سے 2 کہیں گی تم ٹھہرو، اس کا خیال کرو، ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے لیے نرم سا بستر لاتے ہیں، ایک حامی پڑھنے والا، ایک سورہ ملک، اس کا مرتے تب تک ناغہ نہ کرو بھائی۔ جیسے بھی ہو حامیم کا آدمی اہتمام کر لے اور سورہ تبارک الذی کا اہتمام کر لے، یہ 2 چیزیں قبر میں کام آئیں گی۔ سورہ ملک عذاب کو روکے گی، جس سمت سے آئے گا اس کو واپس کر دے گی، اور حامیم یہ خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جو قیامت تک کے لیے اس کے پاس رہیں گی اور اس کا دل بہلائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے مغفرت کروا کے پھر اس کا پیچھا چھوڑیں، پھر کہیں گے اب تو جا جنت میں، اب تیرے لیے ہو رہے۔ ہاں حامیم 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 حامیم، یہ ہمارے حج البحر میں بھی ہے، یہ ایک حصار بھی ہے، کچھ نہیں آتا، خطرہ ہے، حامیم 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 ایسے کر کے حصار کرنا، آپ کوٹ کے اندر بند ہو گئے،
دنیا میں بھی اس سے حفاظت ہوتی، کیونکہ حزب البحر میں 7 دفعہ ہے نا حامیم حامیم، اوپر مارتے ہیں پھر نیچے مارتے ہیں پھر دائیں مارتے ہیں نا، تو یہ حامیم ہے ہی، حامیم کے فوائد ہیں۔ ہاں حامیم صورت نہیں، صرف حامیم، حامیم 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 7 حامیم ہے پورے قرآن کے، اور حامیم پوری ایک آیت ہے۔ آپ ان ساتھوں کے لیے سے پڑھ لیں، بہترین حصار ہے، ڈاکو ہیں چور ہیں جو بھی ہیں اپنا حصار کر کے بیٹھ جائیں کوٹ بنا کے، کسی کی مجال نہیں گھس جائے، بھئی یہ قبر میں حفاظت کریں گے۔ حامیم کو اللہ تعالیٰ خوبصورت لڑکیوں کی شکل دیں گے، ہاں یہ قبر میں آپ کا وقت پاس کریں گے، آپ کو اس طرح بہلا کے رکھیں گی جیسے بچے کو عورتیں کھلاتی ہیں، کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں، آنکھ کھلے گی قیامت کا۔ آپ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا چھوٹا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جیسے ظہر سے اثر، ظہر سے مومن بن جائے، وہی کام بن جائے۔ اور قبر میں حامی پڑھنے والوں کو تو یہ آ جائیں گی، جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک حور آئے گی، وہ اس کے حسن کو دیکھ کے حیران ہوگا، پھر اس کی جب نظر پڑے گی تو اس کے گلے میں مالا ہوگی، ہار، وہ اس کی طرف لپٹے گا، وہ ہار ٹوٹ جائے گا، جیسے وہ ٹوٹے گا وہ اس کو چننا شروع کر دے گا، چنتے چنتے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ بھائی مومن کی شان ہے، اگر مومن بن جائیں گے تو قبر بھی آسان، حشر بھی آسان، دنیا بھی آسان، حال برزخ میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مؤمنانہ صفات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں موت یاد ہوتی اور جو چیزیں مجھے معلوم ہیں، جو مجھے بتائی جا چکی ہیں، اگر تمہیں معلوم ہوتی تو تمہیں کبھی ہنسی نہ آتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا ہی نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبروں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی، یہ قبروں میں سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن قبر سے یہ آواز نہیں آتی کہ میں بیگانی ہوں اور بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائیوں کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، ہاں، اور سانپ اور بچھو میرے اندر رہتے ہیں، میں ان کو پال کے رکھتی ہوں۔ اس سے بچے گا جو اپنے اعمال اچھے لے کر آئے گا، نہ قبر میں جاتے ہی یہ سب اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ہاں حضرت صالح عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی آنکھیں بیکار ہو گئی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تو فرمایا کہ میرے رونے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے تو سورج بھی تو روتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے سورج جو ہے وہ شام کے ٹائم اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں عرش معلیٰ کے نیچے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتا ہے اللہ سے اجازت لیتا ہے، مسلم شریف کی روایت کہ اے اللہ میں جاؤں، طلوع ہوں یا نہ ہوں، پھر اللہ اجازت دیتے ہیں پھر طلوع ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نظام، اللہ کے حکم سے نظام چل رہا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ جناب سورج ایسے ہی نکل آتا ہے، چاند ایسے ہی نکل آتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کارروائی ہے۔ آپ کے سانس کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے سینکڑوں نظام اللہ کے چل رہے ہیں۔ تب آپ کا سانس آ رہا جا رہا ہے، کہاں سے بچیں گے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہے، کیسے لوگ ہیں ناشکرے تو اس دنیا میں زندہ رہ لیتے؟ آپ کو سانس کے نظام کے پیچھے اللہ کے سینکڑوں نظام چل رہے ہیں۔ اللہ
فرمایا کہ اللہ کے خوف سے تو چاند بھی روتا ہے. اور ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جب وہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ اس آیت کی تلاوت اور روزارو قطار رو رہا تھا اور اپنے پر حال طاری کر لیا کہ یہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج ٹوٹ جائے گا، اس وقت کیا بنے گا اس دنیا کا، کیا حال. یہ سب موقع ہے، سب موقع ہے. جب اس پر وہ پہنچے تو ان کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے وہ نوجوان. کون سی آیت پڑھی؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے سے فرشتے بھی رونے لگے ہیں. ایک انصاری صحابی نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا. ایک انصاری صحابی نماز پڑھی اور بیٹھ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کہ اے اللہ مجھے بچا اس آگ سے اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اس قدر اس پر روئے تو آپ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تو نے فرشتوں کو بھی رلا دیا. ایک صحابی روتے تھے، بیوی کے پوچھنے پر فرمایا کہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نہ معلوم نجات ملے گی یا وہی رہ جاؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات یہ آیت تلاوت کرتے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اس دن، آج کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، یوم الحساب کا دن ہے. آج مجرم الگ ہو جائیں، نیک الگ ہو جائیں. ہاں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. آج جہنم سے وہی بچے گا کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے بچایا. آج وہی کامیاب ہوگا. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. ہاں قیامت کے دن اللہ تعالی دو طبقے بنائیں گے، دو طبقے. عرش معلیٰ کے دائیں طرف مؤمن اور انبیاء، اولیاء، عتقاء، صلحاء تمام اس طرف ہوں گے. اور عرش معلیٰ کے بائیں طرف فاسق و فجار، مؤمن فاسق، مؤمن بھی ہوں گے، فاسق اور کفار. کتنا المناک عالم ہوگا کہ آپ اس وقت کفار کے زمرے میں کھڑے ہوں، باوجود اسلام لانے کے، باوجود مسلمان کہاں کھڑے ہوں گے؟ کفر. اور یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ اولین، یہ آخر. متقدمین کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان کو الگ کر دیا جائے گا. یہ جنت میں پہلے روانہ ہو جائے، سمجھے نا. باقی یہ طبقے دو رہ جائیں گے، ایک کفار کا، ایک مسلمانوں کا. مسلمان کون؟ فاسق، مؤمن فاسق. مؤمن کامل وہ صلحاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اولین میں چلے جائیں گے، سمجھے نا. تو یہ آخر میں جو رہ جائیں یہ کفار کے زمرے والے لوگ رہ جائیں گے. پھر ان کو کفار کے ساتھ ڈال دیا جائے گا، کفار کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ جہنم میں بھی روئیں گے اور وہاں زارو قطار چھاڑے ماریں گے، باوجود اللہ علم رکھنے کے حضرت جبرائیل کو بھیجیں گے کہ جاؤ بھائی ان سے پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے ان کو. جہنم ان کا مقدر ہے، انہوں گناہ کیے ہیں. تو وہ جب جائیں گے پوچھنے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آتے ہی یہ سب چپٹ جائیں گے مسلمان، ان کو جھپٹا مار دیں گے. بڑی لمبی روایت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی. فرمایا کہ جا کے ان کو سب چپٹ جائیں گے
سارے مومن فاسق چپٹ جائیں گے، کہیں گے کیا ہے؟ کہیں گے آپ ہمارے نبی سے جا کے کہیں کہ آپ کے کچھ امتی ابھی جہنم میں جل رہے ہیں، اور ہمیں یہاں جلنے کا خوف نہیں ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہمیں یہاں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے، جس سے ہم پریشان ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کیا ہے؟ کہ کفار ہمیں تانے دیتے کہ ہم تو جل رہے ہیں، کافر تھے، تم تو مسلمان تھے، تم کیوں جل رہے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ تم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیں کہ وہ ہماری اللہ کی سفارش کریں تاکہ ہم جہنم سے نکل جائیں۔ نہیں نکالنا تو ہمیں ایک الگ جہنم دے دی جائے جس میں کفار کا سامنا نہ ہو۔ یہ بات بھی ہوگی تو کہیں گے میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا اللہ کے حکم پر، تمہارے کہنے پہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا آپ سے بات کرنے، نہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بہت مجبور کریں گے، چھوڑیں گے نہیں آپ کو، تو پھر آپ کہیں گے اچھا میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اجازت دی تو پھر تمہاری سفارش کے لیے میں جنت میں آپ کے نبی کے پاس جاؤں، پھر یہ جائیں گے اللہ سے پوچھ کے، اللہ کہیں گے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں دیکھیں گے تو مسکرائیں گے، اور جبرائیل السلام 3 سال بعد پہنچے، کہاں تھے؟ کہاں رہ گئے؟ کہ یا رسول اللہ حساب کتاب ختم ہو گیا، جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں، پر میں آپ کو ایک پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کے امتی ابھی جہنم میں چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی وقت بدل جائے گا، کیا یہ نبیوں میں اعلیٰ رتبہ نام پانے والے کو ایسے اللہ نے ایسے مقام دیا ان کو؟ کون نبی روئے گا اپنی امت کے لیے سوائے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ زار و قطار جنت میں رونا شروع کر دیں، روتے 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 سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرے پیارے محبوب سر اٹھائیے، کیا ہے اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا اللہ میں نے بھی دیکھا مجھے کوئی امتی نظر نہیں آیا، سارے نکال لیے، آپ نے بھی دیکھا مگر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، یہ جبرائیل السلام بتا رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ میری امت میں سے جہنم میں چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے کچھ انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے محبوب سر اٹھاؤ، میں ان کو بھی آج جہنم سے نکالتا، وہ بچے کچے جن کا ایمان خفیہ ہے اور جو سخت گناہوں کی وجہ سے جہنم میں رہ گئے سزا بھگتنے کے لیے، یہ تمام لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ماتھوں پہ کیا لکھوائیں گے؟ عتقاء الرحمن کا لیبل لگ جائے گا ان کے ماتھوں پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کو نکال دو، ایک نہر ہوگی جس میں وہ ڈالے جائے گا، ان کو نہر رحمت سے گزارا جائے گا، اس سے ان کے تمام بدن کے چھالے ختم، چہرے خوبصورت حسین و جمیل لباس، مگر چہرے پہ تختی لگی ہوگی۔ عتقاء الرحمن اللہ کی خاص عنایت سے جنت میں آنے والے۔ اب جناب یہ جنت میں پہنچ گئے، آپ جنت میں گئے تو سارے جگہ دکھیں گے یہ عتقاء الرحمن، یہ عتقاء الرحمن، ہر آدمی ان کو ٹوکے گا کہ یار یہ تختی لگی ہوئی ہے، بغیر نمبر کے آگے جنت میں، عمل تو کیا کچھ نہیں، ہاں صرف کلمہ ہی پڑھا، چھولے پاس 0 نمبر لے کے آگے جنت میں۔ اب یہ آپ پھر بار ہوئیں گے، یہ پھر بار ہوئیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ پھر بھیجیں گے جبرائیل کو، بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ جنت میں آگے ہوئے، جہنم سے نکال دیا کہ یہ تختیاں عتقاء الرحمن کی یہ ہمیں رسوا کر رہی ہیں، ہر آدمی ہمیں کہتا ہے نمبر پاس 0 پاس، بغیر اعمال کے جنت میں آنے والے، تو ہمیں یہ بھی ہٹا دیں تاکہ ہم جنتیوں میں مکس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے حضرت جبرائیل السلام جا کے، اللہ تعالیٰ پھر ان تختیوں کو اپنی رحمت سے ہٹا دیں گے، یہ سب تب جا کے یہ سارے جنتیوں میں ایک ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بڑا مفصل لکھا ہے جو آپ کو میں نے عرض کر دیا۔ بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے بھائی، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا ہمارے لیے اور ہم آخرت کے لیے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم سب لوگ ملے جلے رہے
مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ، اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے کم ہے کہ نامعلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا بھی آنسو مکھی کے منہ کے برابر بھی اگر نکل گیا تو اس کے چہرے کو اور چہرے پر گر گیا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ آگ پر جس چہرے سے خشیت اللہ سے، اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے اور وہ ڈھلک جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے پہ آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے عبدالغنی پھولن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب چہرے کو حرام کر دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چہرہ باہر ہو جسم اندر ہو آگ میں؟ جب چہرے کو نجات ملے گی تو سارے جسم کو ہی نجات ملے گی۔ یہ چہرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کیونکہ چہرہ ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے جسم میں، تو اگر چہرے کو نجات ملے گی تو پھر پورے جسم کو ہی نجات ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، لرزہ آ جاتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آگ میں جانا ایسا مشکل ہے، یعنی جو اللہ کے خوف سے روئے تو اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں دوبارہ واپس جانا مشکل ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ یعنی یہ اشخاص ایسے ہیں رونے دھونے والے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں، رونا دھونا کبھی کیا آپ ہے بھائی؟ کبھی کیا رونا دھونا؟ سنا تو بہت، کبھی کیا؟ ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے واویلا کرنا، پاگل بن جانا، مجنون بن جانا، اس کو کہتے ہیں رونا دھونا۔ جب رو گے تو اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ ایک رونا دھونا تو یہ ہو گیا۔ یہ رونا دھونا حضرت عبدالغنی پھولن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بتاتے ہیں کہ صبح تہجد کے ٹائم سے لے کے فجر تک، اور فجر کے بعد جب نمازی چلے جاتے تھے، پھر اشراق سے لے کے 11:30 12 بجے تک ناشتہ، آپ ناشتہ 11:30 بجے ناشتہ کرتے تھے، اذکار، ذکر، معمولات، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق، بڑی نعمت ہے بھائی، بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صلاۃ الضحیٰ پڑھے مسجد میں بیٹھا رہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھے مسجد میں بیٹھا رہے، دو حج، ایک حج ایک عمرہ، یعنی دو چیزوں کا ثواب اس کو مقبول دے دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے آتے، حج مردود لے کے جاتے، عمرے مردود لے کے جاتے، بد نظری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے عمرے مقبول نہیں ہوتے۔ اور یہ کہتے ہیں نا اندھی رن بھولے میں خوش، ہماری زندگی کی کہاوت ہے اندھی رن بھولے میں خوش۔ اب انہیں کیا پتا کہ ہمارا عمرہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا وقت نکال لو، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ جاؤ اللہ کے ذکر میں، ایک مقبول حج، ایک مقبول حج اور مقبول عمرہ گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نام عمل میں کیا جائے گا۔ میں نے اپنے حضرت سے درخواست کی، حضرت میں حج کرنا چاہتا ہوں یا عمرے میں جانا چاہتا ہوں، حضرت فرمایا پہلے یہ عمرے شروع کرو، اپنے گھر اپنے محلہ میں جو آپ کو فضیلت مل رہی ہے عمرہ حج، یہ تو لو،
میں نے الحمدللہ شروع کر دیا. وہ دن ہے اللہ کا شکر ہے, کروڑوں احسان ہے, اور آج کا دن ہے اشراق کا ناغا. الحمدللہ حضرت شیخ نے ایسی نصیحت کی کہ پہلے یہ حج عمرہ کرو تو پھر اس حج کی بات کرو. الحمدللہ شروع کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس دعا کرنے کی وقت ہو گیا. بہرحال بھی کثرت سے استغفار کریں. قل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان المستغفرین نزلوا منزلۃ المتقین. جو کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو متقین میں شمار کر لیتے ہیں. تو متقین بننے کا نسخہ ہے کیا بھائی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی مشکل ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ حامین حامین. بڑا آسان ہے. ہر نماز میں 7 دفعہ پڑھ لیں, اپنے جسم پہ پھیر لیں, جسم کی حفاظت, چاروں طرف پھونک مار لیں, دشمنوں سے حفاظت, پڑھنے کا معمول پکا کر لیں, قبر میں حفاظت. کیا چاہیے بھائی؟ کتنا قیمتی نسخہ ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على خير اجمعين آمين برحمتك يا رحمن. حضرت نے مجھے نصیحت کی تھی. میری عمر اس وقت تقریباً 22-23 سال تھی. گاڑی نکل رہی تھی روما. حاجی فاروق صاحب سکھر والے حج کرو گے, پہلے حج عمرہ کرو پھر اس حج کی بات کر. ایسی سختی سے کہا. الحمدللہ شروع یہ کر لینا چاہیے. ہاں گھر بیٹھے ثواب لے. حج اور عمرہ مقبول عمرے کا اس کی گارنٹی نہیں, اس کی گارنٹی آپ سب کی ہے. ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں 2 سے اچھی بات ہے, میں بنوا دوں.